السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شروع کرتے ہیں تختی نمبر 9 اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو تنوین نون ساکن پیچھے جو پڑھایا تھا، تنوین کس کو کہتے ہیں، نون ساکن کس کو کہتے ہیں، ان کی آواز کس طریقے سے ہوتی ہے، تو وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج آپ نے یاد کرنے حروف حلقی، تو 4-5 بار اس کو پڑھ کے ذہن میں رکھنا ہے پہلے کہ حروف حلقی 6 کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو قاعدہ سمجھایا جائے گا کہ یہ کس کے بعد آئیں گے، تنوین نون ساکن کے بعد۔ یعنی یہ جیسے پورا ایک جملہ ہے، اس میں ہم نے تنوین کہاں پہ دیکھنی ہے، تنوین تلاش کرنی ہے، تو تنوین ہے یہاں پہ۔ اب اسی تنوین پر اظہار ہوگا۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ کس کو ظاہر کریں گے؟ نون کی آواز کو، یعنی جو تنوین کے اندر بھی ہوتی ہے اور خود نون کے اندر بھی ہوتی ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے طیرن، اس طریقے سے۔ اور کب ظاہر کریں گے؟ جب یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، جیسے یہاں پہ حمزہ آیا ہے، تو یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے، تو حمزہ ہے تنوین کے بعد، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ حروف حلقی جو 6 ہیں، یہ حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو آج اس میں آپ کو سمجھایا جائے گا کہ کس طریقے سے اظہار کریں گے، مطلب اس میں کون سی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیرن ابابیلا، یہ کیسے پڑھا؟ طیرن ابابیلا۔ یہاں پہ اظہار اوپر پڑھا تھا آپ نے ظاہر کر کے بلا گنہ کے، یعنی گنہ کرنے کے بغیر ہی طیرن فوراً اگلا پڑھنا ہے، ابابیلا۔ اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے طیرن ابابیلا، اسی کو گنہ کہتے ہیں، اور یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے گنہ۔ طایا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن ابابیلا، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا۔ یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کو ظاہر کر کے صاف کر کے طیرن اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو جو حروف مدہ حروف لین اس میں آتے ہیں، وہ ان کا خیال رکھ کے پھر پڑھنا ہے۔ جس کو حروف لین حروف مدہ یاد نہیں ہے، دوبارہ پچھلے سبق دیکھ کے پھر ان کو دوبارہ دیکھ لینا ہے، لین کو کیسے پڑھتے ہیں اور مدہ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نارن حامیتن، تو یہاں پہ کہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے اظہار کا؟ اس تنوین پہ۔ تنوین پر نظر رکھنا ہے، چاہے وہ 2 پیش کی ہو، چاہے 2 زبر کی ہو، چاہے 2 زیر کی ہو۔ تو جہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہ ہوں، وہاں اس کی جگہ نون ساکن آئے گا، کیونکہ ان کی آواز یکساں ہوتی ہے، تنوین اور نون ساکن کی۔ تو یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، تو تنوین کے بعد ہا حروف حلقی کا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ نارن، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن حامیتن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیشتن، حامیتن، لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ۔ یہاں پہ قاعدہ نون ساکن پر، کبھی نون آئے گا کبھی تنوین آئے گی۔ یہاں پہ نون آ رہا ہے، نون ساکن جس پر جزم ہو، تو نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی کی ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ۔ یہاں پہ قاعدہ نون ساکن پر ہوگا، نون ساکن کے بعد غین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ اور یہاں پہ یا کیا ہے، تو آپ غور سے دیکھنا، یہاں یا مدہ ہے کہ لین ہے۔ یومئذ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال 2 زیر دن، یومئذ، علیہا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علیہا الف زبر ہا، علیہا، منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ۔ یہاں پہ اظہار کس پر ہو رہا ہے؟ نون ساکن پر، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہی ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ چھوٹی ہا بھی اور بڑی ہا بھی دونوں حروف حلقی کی ہیں، تو یہاں پہ اظہار
کس پہ ہو رہا ہے؟ تنوین، دو زیر کی تنوین پہ، عین حروف حلقی دو زیر کی تنوین پہ اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے۔ خطاباً، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، بادو زبر بن، خطاباً۔ من عین آنیۃ، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین آنیۃ، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیۃ۔ تو من عین آنیۃ، من نون ساکن پر اظہار، عین یہاں پہ نون پر قاعدہ نہیں ہوگا، تنوین پر قاعدہ ہوگا، تنوین پر اظہار ہوگا، تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے اظہار ہوگا، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کفواً احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفواً، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن۔ فمن عفی، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمن عو، فا زیر فی، فمن عفی، یا زبر یا، فمن عفیہ، قاعدہ نون ساکن پر ہوگا، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے۔ من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، تو نون ساکن پر قاعدہ ہوگا، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس میں حروف مدہ میں سے یا حروف لین میں سے کون سا حرف آ رہا ہے وہ دیکھ لینا۔ من اذن، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذن، کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، با دو پیش بن، کتاب، حکیم، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم۔ تو یہاں پہ اس چیز کا دھیان رہے کہ تنوین یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، قاعدہ کس پہ ہے؟ اس پہ۔ جو دو لفظ ہیں قاعدہ پہلے پر ہوگا کیونکہ پہلے کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ پڑھیں گے اس کو بھی ایسے ہی من، لیکن آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ تنوین پر کس طرح کی آواز کیسی بدلے گی، کس تنوین پر کیسی آواز بدلے گی۔ یہاں اظہار ہو رہا ہے تو آگے جو تنوین آ رہے ہیں حروف اخفا پہ یا حروف ادغام میں، تو وہاں پہ تنوین کی آواز کیسی ہوگی وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکیم، میم دو پیش من، حکیم، عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ظا دو پیش ظن، غلیظ۔ یہاں پہ تنوین دو پیش والی تنوین پہ اظہار ہوگا کیونکہ غین حروف حلقی میں سے ہے۔ حاسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد۔ اذا حسد، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، اذا حا، سین زبر سا، اذا حسا، دال زبر دا، اذا حسدا۔ تو حاسد تنوین دو زیر والی پہ اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے اظہار ہوگا۔ باقی اس میں حروف مدہ اور حروف لین آ رہے ہیں تو وہ دیکھنا کہ حروف لین کون سا ہے، حروف مدہ کون سا ہے، جو پیچھے آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں یہاں پہ ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، اس طریقے سے غلطی نہ ہو جائے کہ تنوین یہ یا ساکن ہے، یہ مدہ ہے کہ لین ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے کہ کھینچ کے پڑھنا ہے، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو حروف یہ تھے حروف حلقی، آگے آئیں گے حروف اخفا، تو وہ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔